لوگوں کو وہ چیزیں بتائیں جو آج سے پہلے نمرا خان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے۔ بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ اس کا گاڑی کا اسلام آباد میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ ماں باپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ ڈرامہ انڈسٹری میں آئے، لیکن جب اس کا پہلا ڈرامہ ہوا، پہلا شاٹ تھا، 40 ٹیکس ہوئی اس کی، اندازہ لگائیں۔ اب ایک لڑکی نے شادی کی 2020 میں، 2021 میں طلاق ہو گئی۔ اور وجہ کیا تھی ناصر صاحب؟ خود اس نے بتایا، وہ یہ تھا کہ Nimbra, he was a headache, proper headache. اس کے بعد پھر یہ دوسری شادی کرتی 2026 میں مئی میں، اور 2 مہینے کے بعد جولائی میں جا کر طلاق ہو جاتی۔ نمرا نے ایک میسج دیا کہ جب بھی لڑکی کی شادی کرو تو کسی غریب سے مت کرو۔ گاڑیوں سے، دولت سے گھر بنتے ہیں، بستے نہیں ہیں۔ مرد کا طلاق کے بعد یہ ڈسکس کرنا کہ میں نے کیوں چھوڑا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ناصر صاحب، یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ان کو ایک دفعہ اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹو ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز صدیق، اور آپ کے لیے ایک ایکسکلوسیو قسم کی ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نمرا خان کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آئے دن آپ کو پتہ ہے ابھی چل رہی ہے ان کے ڈیورس کے قصے، مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ہسبینڈ کے بیانات بھی آئے، جس پہ فضا علی نے ایک ویڈیو بھی بنائی جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی۔ اسی حوالے سے ناصر ادیب صاحب سے آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے، اور نمرا خان اصل میں ہے کون۔ اسی کو دیکھنے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ہمارے چینل کو دی بلو ٹو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ ملتا رہے۔ السلام علیکم ناصر صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں، آپ سے بہتر ہوں الحمدللہ جی۔ ماشاء حکم اللہ۔ آپ کیا چاہتے ہیں آج؟ میں کچھ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ نمرا خان کون تھی، کیسے شوبز میں انٹری ہوتی ہے، کیسے ڈرامے کرتی ہیں، کون سی پہلی فلم ہوتی ہے۔ لوگوں کو وہ چیزیں بتائیں جو آج سے پہلے نمرا خان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے، پلیز۔ دیکھیں جی، مجھے ایک تو افسوس ہے اس بات کا کہ نمرا خان کی زندگی میں ڈائیورس بھی ہے، اور اس ڈائیورس کو لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں، چسکے بھی لیتے ہیں، سننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو آڈینس میں سے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے، ہمارے پروگرامز کو پسند بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دی بلو ٹو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر لیں۔ جس طرح موٹیویشن ملتی ہے کسی کو اس کی اپریشیشن پہ، اسی طرح ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں، ہمیں لائک کرتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لڑکی، ایک عورت اس کائنات میں جو آئی ہے، یہ شروع سے لے کر آج تک مردوں کے اس معاشرے میں مظلوم رہی ہے۔ ٹھیک، اسٹل اب تک ازل سے لے کر اب تک۔ ٹھیک۔ نمرا ایک لڑکی، کون سا جرم کیا ایک لڑکی نے؟ اگر وہ شوبز میں آ گئی، اگر وہ ماڈل بن گئی، اگر وہ ڈرامہ آرٹسٹ بن گئی، کون سا جرم کیا؟ کوئی جرم نہیں، کوئی جرم ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح یار ایک لڑکی ہے، اس کی وہی خواب ہیں، وہی خوشیاں ہیں۔ 21 جون 1991 میں کراچی میں پیدا ہوئی، پڑھی لکھی فیملی کی بچی۔ ماں باپ چاہتے تھے کہ یہ ڈرامہ انڈسٹری میں، اور اسے کوئی شوق نہیں شوبز میں آنے کا۔ ٹھیک۔ وہ مطلب بیسیکلی پڑھی لکھی لڑکی تھی، فلم میکنگ کے بارے میں بھی اس نے پڑھا، آرکیٹیکٹ بھی پڑھی، ایڈیٹنگ بھی سیکھی اس نے، ٹھیک۔ سکواش کھیلنے کی بھی آتی تھی۔ ٹھیک۔ جو میں سمجھتا ہوں اس کی لائف کو پڑھنے کے بعد، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے شاید اپنی مرضی سے زندگی میں کوئی بھی کام نہیں کیا، اسے مجبور کیا گیا کام، میری ذاتی رائے ہے۔ اچھا، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ساتھ ساتھ کلیئر کر دیا کریں۔ ہاں جی، ہماری یہ audience کو بھی ذرا ساتھ میری ساتھ ذاتی clear رائے ہونا ہے۔ وہ یہ کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی انڈسٹری میں آئی، ماڈل بھی بن گئی، لیکن اس کا شوبز میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس کو نہ ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا۔ ماں باپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ ڈرامہ انڈسٹری میں آئے۔ ٹھیک ہے۔ جب ماں باپ کی خواہش پہ وہ آئی تو وہ آ گئی، لیکن جب اس کا پہلا ڈرامہ ہوا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اور میں یہ زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا۔ ہمارے ٹرینڈ میں بڑے بڑے لوگ انڈسٹری میں آئے نئے، جنہوں نے ریٹیکس دی، لیکن کوئی 2 ریٹیکس کے بعد 3، 6، 7، 8، 12، 13، 26 ریٹیکس افضال احمد جیسے آرٹسٹ کی بھی تھی۔ ٹھیک۔ اور وہ 26 کے بعد اوکے ہو گیا۔ اچھا۔ اس لڑکی کی جو پہلے ڈرامے کی پہلا شاٹ تھا، 40 ٹیکس ہوئی اس کی، اوکے۔ اندازہ لگائیں۔ اب 40 ٹیکس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ مسلسل 1.5 گھنٹہ شوٹنگ ہوتی رہی ایک شاٹ کی، کیونکہ ایک شاٹ ارینج کرتے ہوئے، لائٹ ارینج کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے ڈائریکٹر کو ٹائم لگتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ پھر جب شاٹ دیتا ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو کہتے ہیں اچھا جی یاد کرو، پھر وہ ٹائم
تو 40 ریٹیکس کے بعد اس کا شاٹ اوکے ہوا. پھر اس کے بعد اس کے درمیان اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا, اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گی. صحیح. پھر وہ 2020 میں شادی کرتی ہے. صحیح. شادی کرنا ہر لڑکی کا حق ہے Obviously. دنیا کی. میرا یہ ڈائلاگ بھی ہے, میرے چیلنج بھی ہے, میرے یہ دعویٰ بھی ہے کہ دنیا کی کوئی لڑکی شادی جو ہے اس لیے نہیں کرتی کہ کل میں نے ڈائیورس لے لینی, یا یہ 2 مہینے بعد یا 10 مہینے بعد یا 10 سال بعد. وہ تو مرد بھی کوئی اس طرح وہ نہیں کرتا. گھر بسانے کے لیے کرتی. مرد بھی شاید یہی سوچتا ہے کہ یہ گھر میں نے بسانا ہے. دونوں اسی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں. اب ایک لڑکی نے شادی کی 2020 میں, ٹھیک, 2021 میں طلاق ہو گئی. صحیح. اور وجہ کیا تھی ناصر صاحب اس طرح؟ اب وجہ جو خود اس نے بتائی وہ یہ تھا کہ گھریلو تشدد تھا, زیادتی تھی, یہ تھا وہ. اب میری یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس دور میں پڑھے لکھے لوگ, پڑھی لکھی لڑکیاں, وہاں تشدد کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں تشدد جہلانہ دور کا ایک ایکشن ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. مار پیٹ, فزیکل ابیوز. فزیکل بھی ہوتا تھا, گالیاں بھی دیتے تھے. میں نے خود سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے, یہ بڑی ریومر تھی اور بڑی کہاوت تھی کہ جی عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے. عورت پاؤں کی جوتی نہیں. یہ میں اکثر اپنے ولاگ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے 99% جو مسائل ہیں اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں. ٹھیک کہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے دین کو پڑھا ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ لڑکی کا, بیوی کا, خامد کے کپڑے دھونا, گھر کو جھاڑو دے کے صاف کرنا, اس کے لیے کھانا پکانا, اس کے سامنے روٹی رکھنا, یہ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کی ماں باپ کی خدمت کرنا بھی نہیں ہے. اور اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا, سر دبانا, پاؤں دبانا, یہ بھی نہیں ہے. جی, اس کا وہ وظیفہ لے سکتی ہے. یہ بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ کرے گی اس کے پیسے لے گی. جی. اور حتیٰ کہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. یار انتہا یہ ہے کہ اگر خامد کے بچے کو, جس کا اپنا بچہ بھی دودھ پلاتی ہے, دودھ کے پیسے بھی وہ لے سکتی. بالکل ٹھیک. تو بات یہ کہ اتنا حقوق اسلام نے ایک عورت کو دیا, اتنا مقام دیا, اتنی عزت دی, اتنی رسپیکٹ دی, تو اس کے بعد ہم تشدد پہ اتر آتے ہیں. کس بات کا تشدد؟ بھائی ماں باپ کا سر نہیں دبایا, یا میں آیا تو میرے لیے کھانا نہیں پکا, ہانڈی نہیں میری مرضی کی بنی, کپڑے نہیں استری ہوئے, انہی باتوں سے شروع ہوتی. ٹھیک. تو کیوں ہوتا ہے یہ؟ پڑھے لکھے کو لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کی چیز تھی جس وجہ سے اس نے ڈائیورس لے لی. یہ ایک چھوٹا حادثہ نہیں ہے. کسی بھی لڑکی کا ایک جدا ہو جانا, کسی مرد کا اس کو طلاق دے دینا, عورت کی ذات کی نفی ہوتی ہے. خیر اس کے بعد پھر یہ دوسری شادی کرتی 2026 میں, مئی میں. پھر گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. یہ ایک لڑکی کی نہیں, ہر عورت کی وش ہوتی ہے کہ اس کے گھر ہو, اس کی اپنی چھت ہو, اس کا شوہر ہو جو اس کے ساتھ چلے, اس کی شناخت ہو. اور 2 مہینے کے بعد جولائی میں جا کر طلاق ہو جاتی. صحیح. اور جب طلاق ہوتی ہے تو پھر میڈیا پہ خبریں چلتی ہیں, لوگوں کے گھروں کے لیے لوگوں کی زبان پر ایک قصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, نمبر کو پھر طلاق ہو گئی. اس کو ڈسکس کیوں کرتے ہو؟ اس کی اب لائف ہے, اس کی زندگی ہے, کیوں ڈھونڈتے ہو کہ اس کو طلاق کیوں ہوئی؟ کیا لڑکیوں کو طلاق نہیں ہوتی؟ آج تو وہ دور آ گیا. مجھے یاد ہے سر, میں جب ایم اے تک پڑھتا تھا, آپ یقین کریں اپنے پورے گاؤں میں دائیں بائیں جتنی کمیونٹیز تھی, میں نے کبھی نہیں سنا کسی عورت کو طلاق ہوئی ہو. اور آج ہر چوتھے گھر میں کوئی نہ کوئی ڈائیورس. آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھے, ہاں جی نہیں ملے جی سیپریشن ہوگی. ٹھیک. یہ وہ ایکشن ہے سیپریشن میاں اور بیوی کی, کہ واحد ایک رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے, ورنہ ہر رشتہ آپ کو اللہ کی طرف سے بنا بنایا ملتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بیٹے بھائی بہن یہ وہ. لیکن ایک غیر عورت پتنی کس فیملی کی ہے, آپ کے ساتھ ملتی ہے, آپ نکاح کرتے ہیں, وہ آپ شادی کرتے ہیں, یہ وہ رشتہ ہے جو آپ خود بناتے ہیں. صحیح. اس رشتوں کو توڑنے کا اللہ نے آپ کو حق دیا ہے, لیکن اللہ یہ فرماتا ہے یہ واحد حلال کام ہے جو مجھے ناپسند ہے. ناپسندیدہ عمل ہے. ناپسندیدہ عمل ہے میری نظر میں. بالکل ٹھیک. لہٰذا یہ اس کو روکنے کے لیے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کے ساتھ شادی غلام کے ساتھ نہیں بنی, عرصہ دراز تک سمجھاتے رہے, لیکن جب آخر بات نہ بنی تو سیپریشن ہوگی. اب یہ سیپریشن جو ہے اور یہ جو شادی ہے, اس مسئلے پر میں پھر وہی دین کی بات کروں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں جو جوانی کا عروج ہوتا ہے, شادی کی پہلی 40 سال کی عورت کے ساتھ. 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے, جس سے اس سے پہلے اس کی 2 شادیاں ہیں اور دونوں خامنوں سے اولاد بھی ہے.
اب اس شادی کو غور سے دیکھیں تو اس سے سبق کیا ملا، کیا دیا ہمیں سبق ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے؟ اللہ علیہ وسلم یہ سبق دیا کہ شادی عیاشی نہیں ہے، ذمہ داری ہے، شادی ذمہ داری ہے، شادی ایک فریضہ ہے، بالکل ٹھیک شادی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بات ہے، ایک بات۔ جی دوسرا سبق کیا دیا، 2 خامنوں کی بیوی اور شادی کی، کہ جب شادی کرو تو عورت کا ماضی جو کتاب ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بند رکھو، بالکل ٹھیک اس کو نہیں کھولنا، اس کے صفحے نہیں پڑھنا کہ اس خامن نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا، تم اس کے لیے کیسے خدمت کرتی تھی، تم یہ کی، میں اچھا ہوں کہ وہ اچھا تھا، ناٹ ایٹ آل۔ ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کی شادی برقرار رہ سکتی ہے، جن 3 چیزوں کا خیال کرنے کے بعد اس کا رشتہ مضبوط رہ سکتا ہے، یہ بتائیے گا۔ جب بھی کوئی لڑکی آپ کے نکاح میں آ جاتی ہے تو جس رات وہ پہلے دن آپ کے پاس آتی ہے، اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ بالکل ٹھیک اگر آپ اس سے تعلق رکھیں گے، اسی طرح مرد جو اس کے سامنے آیا ہے، عورت کے لیے بھی وہ آخری مرد ہے، پیچھے کیا ہوا وہ اس کے لیے بھی کتاب بند ہے۔ بالکل ٹھیک اور 3 چیزیں بنیاد ہیں پھر شادی کی، نمبر 1 اعتماد، نمبر 2 احساس، نمبر 3 عزت۔ بالکل ٹھیک یہ 3 چیزوں پر عمل کرے مرد، تینوں چیزوں پر عمل کرے عورت، کبھی شادی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک گڑبڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب ہم اصل شادی کی حقیقت کی روح کو نہیں سمجھتے، ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں ایک حسین لڑکی ہے، یہ میں نے شادی کر لی، اس کے حسن کو دیکھ کر شادی کر لی، لڑکی نے اس کی دولت کو دیکھ کر شادی کر لی، اس کی گاڑیاں دیکھ کر شادی کر لی، اس کا سٹیٹس دیکھ کر شادی کر لی۔ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، کوئی چیز اس میں حقیقی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایور لاسٹنگ ہو۔ کوئی حسن ہے تو 2 سال 4 سال 5 سال، گاڑیاں کوٹھیاں کاراں ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہیں، صحیح اور ایک وقت آتا ہے جب یہ گاڑیاں خوشی نہیں دیتی، اس کے علاوہ خوشی چاہیے ہوتی۔ ٹھیک گاڑیوں سے، دولت سے گھر بنتے ہیں، بستے نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک بساتا رویہ، جب بساتے کون ہیں؟ میاں بیوی، اور رویوں سے بساتے ہیں، احساس، اعتماد اور عزت سے بساتے ہیں۔ لہٰذا دوسری بار جو طلاق ہوئی، آپ خود سوچے سے لڑکی کا وہ کتنا بڑا حادثہ تھا، obviously کتنی ٹوٹی ہوگی وہ لڑکی۔ اب اس کے خامند کا پھر بیان آتا ہے، انسٹاگرام پہ انہوں نے ایک پوسٹ انسٹاگرام پہ پوسٹ کیا جو بڑا وائرل ہوا اور لوگوں نے مزے لے لے کر سنا اور دیکھا۔ اس پہ فضا نے بھی کہا، ایک ہاں، اس پر فضالی نے بھی ویڈیو ڈسکشن بنائی، کی، بالکل ویڈیو بنا کر دے۔ بھائی کیوں؟ ایک تو یہ میری بڑی پرابلم ہے جو میری بات لوگ نہیں مانتے، کہ فرض کرو میں نے ایک غلط بات کر دی یا آپ نے غلط بات کر دی، یا نمرا خان کے بارے میں کوئی غلط بات کسی نے کر دی، یار اس کو دفن کر دو۔ میں نے بھی پروگرام شروع کر دیا، آپ نے بھی کر دیا، اس نے بھی کر دیا، اس نے بھی کر دیا، جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل گیا۔ بالکل ٹھیک تو مرد کا طلاق کے بعد یہ ڈسکس کرنا کہ میں نے کیوں چھوڑا، یہ بہت بڑا جرم ہے میرے حساب سے۔ صحیح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنی بیوی کو طلاق دینے لگے تو ان کا جو بہت قریبی مرید تھا وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا سرکار ہم نے تو بی بی صاحبہ میں کوئی گڑبڑ نہیں دیکھی، اچھا آپ طلاق کیوں دینے لگے؟ تو فرمانے لگے بھئی ابھی وہ میرے نکاح میں ہے تو میں اپنی بیوی کی الزام تراشی تو پر تو نہیں نہ لگا سکتا، جب میں طلاق دے چکوں پھر آنا۔ اچھا وہ چلا گیا، طلاق ہو گئی، وہ پھر آ گیا، کہتا سرکار اب تو وہ آپ نے طلاق دے دی، اب آپ فرمائیں کہ اس میں کیا نقصہ، کیا آپ نے طلاق کیا دے دی؟ خرابی تھی یا کیا پرابلم تھی؟ فرمایا اب وہ میرے لیے نامحرم ہے، تو نامحرم کے کردار پر میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا؟ واہ خوبصورت بات۔ یار یہ ہے دین۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مرد کو پڑھنا، یہ اگر جس نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں نے اس لیے طلاق دے دی، وہ یوں ہوا تھا، میں نے اس ڈیٹ کو طلاق دی، ترجیحات دی، مطلب اس کی پوری آل اعلان کرنا اور اس کو پوری نمائش بنانا کہ وہ ایک اگر اداکارہ ہیں، ایک نون پرسنالٹی ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو آگے لے کر آنا تاکہ میں گھروں میں ڈسکس ہوں، یہ بھی پیچھے بات ہوتی ہے نا۔ اور ایسے ایسے الزام لگانا جن کی ہمیں سمجھ نہیں، نئے نئے لفظ، پریارٹی کی بات ہے، یہ فلاں کی بات ہے، یہ بات تھی، وہ بات تھی۔ لیکن مجھے ایک بات نمرا خان کی بہت اچھی لگی۔ وہ کیا ناصر صاحب؟ کہ انہوں نے ڈراموں میں کام کیا، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے ان کی ماشاءاللہ۔ بتا سکتے ہیں کتنے ڈرامے کیے ہیں انہوں نے، کون کون سی فلم؟ بے شمار ڈرامے کیے ہیں، لیکن میں 2 ڈراموں کا ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلا ڈرامہ تو یہ میرا بیاہ کدوں ہوئے گا، اس کے بعد کیسی خوشی لے کے آیا چاند ہے، اور الف اللہ اور انسان اور باغی، اور بہت سارے ڈرامے ہیں ان کے، لیکن بھول اور اڑان، یہ 2 ڈرامے ایسے ہیں جس میں اس کے کردار کو
بے پناہ لوگوں نے پسند کیا اور وہ اس لسٹ میں آ گئے جس لسٹ میں ڈرامے کی بڑی بڑی ہیروئن اس وقت کام کرتی تھی. صحیح. اس کے بعد اس کی اس پرفارمنس کو دیکھ کر بلائنڈ لو میں فیصل بخاری صاحب نے ان کو ایک نابینا لڑکی کا رول کے لیے وہ انتخاب کیا اور وہ فلم بھی ان کی پہلی اور آخری فلم تھی. اس کے بعد انہوں نے فلم میں کام نہیں کیا. صحیح. تو ڈرامے میں انہوں نے اپنا دی بیسٹ دیا اور مقام بنایا. یہ نہیں کہ مقام نہیں بنایا, لیکن بعض وہ میں کہتا ہوں کہ حادثوں کے اندر گھری ہوئی ایک لڑکی, شاید وہ جیسے ایک انسان جلدی میں فیصلے کر لیتا ہے, جب انسان کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے نا تو پھر ویسے ہی کرتا ہے, لیکن اس میں پھر یوز کرتے ہیں لوگ اور فائدہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی تھی نمرا خان صاحبہ کی, انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی, وہ میں وہی ادھر آ رہا تھا نا کہ یہی بات ان کی مجھے پسند ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ کیا بتایا. کیا بڑا خوبصورت نچوڑ نکالا, بہت خوبصورت نچوڑ. اور اس کے علاوہ بھی وہ اسٹیٹمنٹ سب کے لیے ہے اور جس کو سمجھ آ جائے. اور میں ایک اور بھی میں آپ کو رابعہ بصری کی بھی زندگی کا نچوڑ بتاتا ہوں. جی پلیز. انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی, اللہ کی عبادت میں لگی رہیں, اور جب فوت ہونے لگی تو ساری لڑکیاں اور عورتیں مرید آ گئیں. ان کا سرکار بی بی صاحبہ ہمیں اپنی زندگی کا نچوڑ بتا. تو کیا فرمایا اگر 80 سال کی عمر میں بھی تم بیوہ ہو جاؤ تو شادی کر لینا. خود شادی نہیں کی. اچھا جی. اور فرمایا کہ میں جب غلام کی آواز سنتی تھی تو میری رگوں میں شیطان دوڑتا تھا, لیکن میں اللہ کی رحمت سے ان رگوں کو دبا لیتی تھی. لہٰذا 80 سال کی عمر میں بھی اگر بیوہ ہو جاؤ تو نکاح کر لینا, کیونکہ عورت مرد کے بغیر اچھی نہیں لگتی. اکیلی عورت سوسائٹی میں جب جاتی ہے نا عبدالحی, وہ کسی سے بات کرے گی تو لوگ دور کھڑے ہو یہی سوچیں گے کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. عورت مرد کے ساتھ جائے گی تو اس کی رسپیکٹ ہوگی. اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے ایک نصیحت کی تھی. ان کا فرمان ہے کہ جب شادی کرنے لگو بیٹی کی یا بیٹے کی تو 3 چیزیں دیکھو. وہ کون سی 3 چیزیں تھیں؟ وہی میں بتاتا ہوں جن کا نچوڑ نمرا نے بتایا ہے. انہوں نے کہا حال دیکھو, جمال دیکھو اور کمال دیکھو. صحیح. حال کے مراد کیا ہے کہ حیثیت مالی کیا ہے, خامند کی اور بیوی کی ایک جیسی ہو, 19-20 کا فرق ہو. یہ نہیں کہ ایک ارب پتی اور لڑکی غریب ہو, یا لڑکی ارب پتی ہو تو لڑکا غریب ہو. صحیح ہو گیا. یہ حال ہے. کمال میں یہ ہے کہ ہنر کیا ہے. ایک سائنٹسٹ ہے اور ان پڑھ لڑکی دے دی. سر سید احمد خان ہے, ان پڑھ عورت دے دی. علامہ اقبال ہے, ان پڑھ عورت دے دی. مطلب تعلیم میں بھی تھوڑے بہت ڈفرینس 19-20 کے پڑھ لکھی لڑکی کا پڑھا لکھا خامند ہو. یہ ہے کمال. اب جمال ہے. جمال میں دونوں کی صورتیں بھی دیکھو. اچھا, یہ نہ ہو کہ لڑکی بہت خوبصورت اور مرد ایسا کو دیکھنے کو جی نہ کرے, یا مرد بہت خوبصورت اور عورت خوبصورت نہ ہو. ان میں بھی 19-20 کا فرق ہو. یہ ہے وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور ہم بھول جاتے ہیں, ہم لڑکی کی شادی کرنے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, کوٹھیاں کتنی ہیں, کاریں کتنی ہیں, میری بیٹی خوش رہے کہ نہیں. یار دولت سے تو گھر نہیں بستے, میں نے آگے بتایا ہے. یہ دیکھو اس لڑکے میں یہ خوبی ہے, اعتماد کرتا ہے, احساس کرتا ہے, عزت کرتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. چھوڑ دو دولت کو, دولت خود ہی آ جائے گی. لیکن لوگ نہیں سوچتے. اب نمرا نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد لڑکیوں کو لیے ایک میسج دیا, ان کے ماں باپ کے لیے ایک میسج دیا کہ جب بھی لڑکی کی شادی کرو تو کسی غریب سے مت کرنا, کسی ایسے آدمی سے نہ مت کرنا جو معاشی طور پر کمزور ہو. اچھا, یہ وہی حال اور کمال کی بات ہے کہ آپ کی بیٹی جب دینے لگے ہیں تو آپ نے جس ماحول میں بیٹی کو پالا ہے, مثلا جو اس نے مانگا آپ نے دے دیا, باپ نے دے دیا, ماں نے دے دیا, بھائی نے دے دیا, ہر خواہش اس کی پوری کر دی, بہن ایسی خوشی جو چیز چاہتی ہے مل جاتی ہے. ایسے گھر میں شادی نہ کرو کہ اگر کچھ مانگے تو گالی ملے آگے سے کہ تم کیا مانگتے ہیں یہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے یہ اس کی زندگی کا نچوڑ جو یہ ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن اصل بات جو ہے وہ میں صرف اتنی عرض کروں گا عبدالحی صاحب, نمرا کی کہانی ہمارے دور کی نہیں, ہر دور کی عورت کی کہانی ہے. کسی بھی عورت کو, کسی بھی مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی لحاظ سے اس کے کردار پر حرف لے کر آئے, یا اس کی کردار کشی کرے, یا اس کو دنیا کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کرے, یا دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں نے اسے طلاق دی, وہ اس قابل نہیں تھی. نہیں, بات یہ ہے کہ تعلق 2 انسانوں کا درمیان ایک دھاگا ہے. ایک سرا آپ کے ہاتھ میں, ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے. دھاگا کچا ہے,
یہ کب قائم رہ سکتا ہے؟ آپ کھینچیں گے میں ڈھیلا چھوڑ دوں، میں کھینچوں تو آپ ڈھیلا چھوڑ دیں، دونوں کھینچیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسے طلاق دی، وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھاگا تو آپ نے بھی کھینچا۔ واہ، تو بات یہ ہے کہ اس کو ڈھیلا چھوڑیں گے تو بات بنے گی، اور یہ آتا ہے برداشت سے، اور برداشت کب آتی ہے؟ جب انسان دین کے قریب ہو۔ دین کے قریب، یہ تو دنیا مین چیز یہی بات ہے کہ دنیا نہیں برداشت آپ کہ کو دے دین سکتی۔ کے قریب رہنے سے ہی آپ کو یہ رشتے بھی آتے ہیں، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ کار بھی آتا ہے، آپ کو خوش نصیبی جو ساری ملتی ہے وہ دین کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو دین کے جو پلرز ہیں ان کو تھامنا بڑا ضروری ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں، مطلب کوشش ہی کر اس سکتے ہیں بات کو میں آپ کی بات کہ ہم کر بس اس میں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ آپ کو ایجوکیٹ کر کے جائیں، جو ہمارا فریضہ بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے کچھ نہ کوئی ایک ایسی چیز دے جائیں کہ ہمارا بھی صدقہ جاریہ لگا رہے، کہیں آگے ہم بھی جواب دے ہوں اور اللہ کے آگے ہم نے بھی پیش ہونا ہی اور ہے۔ یہ دیکھیں جی، اسی میں بچتا ہے فلاں نمبر کی کہانی بنا کر ہمیں کیا ملے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہانیاں بنا کر ڈالر کماتے ہیں، بات یہ نہیں۔ میں تو جو بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے ہے، جی میں تو اپنے سننے والوں کو اس طرف ضرور لے کر آتا ہوں۔ جی آج سارا عالم اسلام، ایک وقت تھا کہ مسلمان کے نام سے دنیا کانپتی تھی کہ مسلمان آ گئے، داڑھی والے دیکھ کے، تلواریں دیکھ کے لوگ کانپتے تھے۔ آج مسلمان جہاں بھی ہیں ذلیل ہو رہے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ صرف اس لیے کہ دین سے دور ہو گئے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، اور اللہ نے جب ناراض کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ سب کو ضرورت ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کو راضی کرنے سے جب آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے سب کچھ آ جائے گا، بالکل ٹھیک۔ پھر برداشت بھی آ جائے گی، پھر نظر انداز کرنے کا بھی آ جائے گا، معاف کرنے کا بھی حوصلہ آ جائے گا، دھاگا ڈھیلا چھوڑنے کا بھی حوصلہ آ جائے گا۔ ناصر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، نمرہ خان کے حوالے سے آپ نے بہت سی چیزیں بتائی، لیکن کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جو آڈینس کو نہیں پتا، کچھ وہ بھی شیئر کریے گا۔ بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ 21 اگست 2014 کو اس کا گاڑی کا اسلام آباد میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ ٹھیک۔ اب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ جی تھوڑے سے زخم لگ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس کا وہ حادثہ جو تھا وہ فاٹل تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ حادثہ تھا جس حادثے کے بعد لوگ یہ ماننے کے لیے شاید تیار ہی نہیں تھے کہ یہ لڑکی بچ بھی سکتی ہے، اتنا خوفناک حادثہ تھا صحیح۔ کہ دائیں ٹانگ اس کی جو ایکسیلیٹر پر ہوتی ہے وہ 5 جگہ سے فریکچر ہوئی۔ کتنا زوردار ٹکر ہوئی ہوگی جس سے بھی اس کی ٹکر ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جو شیشہ تھا گاڑی کا وہ اس کے سر کے اندر دھس گیا، اس کی کرچیاں، اور اتنا بلڈ گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بہرحال یہ اتنا سوئر ایکسیڈنٹ تھا کہ اس لڑکی کو فوری طور پر کراچی شفٹ کیا گیا، اور کراچی لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں یہ شفٹ ہوئی، اور وہاں جب اس کا معائنہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بچنا بہت ہی مشکل ہے، چونکہ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اس دوران وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے، اس کی ٹانگ کا پلسٹر ہو تو پتہ چلا 5 جگہ سے فریکچر تھی وہ ٹانگ۔ اس کو ٹھیک کیا، اس کے زخم کو ٹھیک کیا، سب کچھ ٹھیک ہوا، اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی۔ صحیح۔ وینٹیلیٹر پر 4 دن رہی وہ۔ اب یہ 4 دن جو وینٹیلیٹر پر تھی، یہ زندگی کے 4 دن کتنے کٹن ہوں گے اس کے ماں باپ کے لیے، اس کی بہنوں کے لیے، اس کے بھائی کے لیے، اس کے دوستوں کے لیے۔ 4 دن کے بعد وینٹیلیٹر اترا، اور وینٹیلیٹر اترنے کے بعد اب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو آپریٹ کیا جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، لیکن وہ ویٹ کرتے رہے۔ ویٹ کیوں کرتے رہے؟ کہ اس کے دماغ میں کلاٹ تھا۔ صحیح۔ اور کلاٹ کیوں تھا؟ وہ جو شیشہ جو بات تھا اس کے سر میں صاف ظاہر اس نے بلڈ بھی نکلا۔ تو دماغ کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، جو میں نے سنا ہے کہ بلڈ جب وینز میں ادھر ادھر گھومتا ہے نا تو وہ کلاٹ آتے ہیں، اور اس سے انسان کا دماغ ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، اور بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ لہٰذا ان کلاٹ کو کلیئر کرنا بڑا ضروری تھا، لہٰذا وہ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کرنے کے بعد وہ کلاٹ جو تھے وہ ریموو کیے گئے، اور ریموو جب کیے گئے تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کومے میں چلی گئی۔ صحیح۔ کیونکہ دماغ کا آپریشن جو ہوتا ہے، یہ چونکہ میرے خود ذاتی علم میں ہے کہ دماغ کا جب آپریشن ہوتا ہے تو آدمی جو ہے نا کومے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر اسے ہوش آ جائے تو زندگی بچ جاتی ہے، کہ نہ ہوش آئے تو نہیں بچتی۔ کیونکہ یہ جب آپریشن ہوا تھا، یہ میری بہو کا بھی ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ہمیں آپریشن کرتے ہوئے کہ 90% چانسز جو ہیں وہ ہوش میں آنے کے نہیں ہیں، 10% ہیں
اگر آپ کہتے ہیں تو کر دیتے. وہ لکھواتے ہیں باقاعدہ. جی کنسنٹ لیٹر. وہ پھر کنسنٹ لی انہوں نے لکھوائے اور وہ میری بچی ہوش میں نہیں آئی, وہ اس دنیا سے چلی گئی. تو یہ میرے چونکہ علم میں ہے, لہٰذا جب ان کو یہ آپریشن جب انہوں نے کیا ہوگا تو صاف ظاہر انہوں نے وہاں بھی کنسنٹ لی ہوگی کہ کلاٹ ہم نے دور کرنے, لہٰذا آپ لکھ کر دیں. تو کن تڑپتے اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ باپ نے سائن کیے ہوں گے, وہ کنسنٹ دی ہوگی اور روتے ہوئے, اور پھر انہوں نے آپریشن کیا. اور آپریشن کرنے کے بعد وہی نتیجہ ہوا کہ دماغ میں کے نالیوں میں سے جب واحد یہ ایک برین ایسی چیز ہے میں آپ کو بتاؤں جس کو آج تک سائنسدان مکمل طور پر نہیں سمجھ سکے. صحیح. باقی دل کو, جگر کو, کڈنی کو, یہ وہ ریموو کرنا, ادھر کرنا ادھر کرنا, یہ سب جان گئے ہیں. جی. لیکن ایک برین ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے ماڈل سامنے رکھنے کے بعد بھی یہ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ کس وین کو کس طریقے سے چھیڑا جائے تو دماغ صحیح رہے. وہ اللہ کے اوپر ہی ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ 19 دن پھر کومے میں رہی. اب ہر دن اور ہر رات یہی دعا مانگتے ہوں کہ ماں باپ کے آج ہوش میں آ جائے, آج ہوش میں آ جائے, آج ہوش میں آ جائے. پھر وہ سامنے کنسنٹ بھی تھی کہ لکھ کر دے دیا, اب کیا کر سکتے ہیں. اور پھر ادھر یہ بھی تھا, اور ہاسپیٹل روز جانا اور روز اپنی بچی کو کومے میں دیکھنا اور اس کیفیت میں دیکھنا. تو وہ کوئی معمولی بات تو نہیں, وہ یہ وہی جانتے ہیں جن کی بیٹیوں پر یہ اثر ہوتا ہے. نمرہ خان کے یہ 19 دن جو تھے یہ اس کے لیے تو مشکل تھے ہی, لیکن اس کو تو ہوش نہیں تھی. تو جن کو ہوش تھی اصل میں ان کے لیے یہ امتحان تھا. وہ تھے ان کے ماں باپ, اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی. لہٰذا 19 دن کے بعد وہ ہوش میں آئی اور یوں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو دوسری زندگی ملی. بالکل ٹھیک. اور پھر اس حادثے سے جاں بحق ہونے کے بعد وہ نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کرنے کے لیے پھر چل پڑی. اب اس دوسری زندگی کے بعد اب الزام کیا لگا. اب دیکھیں مجھے جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار ایکسیڈنٹ مردوں کے بھی ہوتے ہیں, سب کے ہوتے ہیں. خود میری ذات کا ایکسیڈنٹ ہوا, میری دائیں ٹانگ یہ بائیں ٹانگ ٹوٹی. 70 میل کی رفتار سے میں گاڑی چلاتے ہوئے ٹرک سے ٹکرایا. صحیح. تو لیکن یہ کچھ نہیں میرے یہ ہو گیا یہ ناصر دیب صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ ناصر دیب نشے میں تھا. کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک. ہمارے اتنے بڑے لیجنڈ عالم لوہار صاحب ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے, کسی نے نہیں کہا کہ جی نشے کی حالت میں تھے. ٹھیک. اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا, کسی کو اور کچھ سوجن سے الکوہول پی رکھی تھی جی اس نے. یہ ریومرز چلتی رہی. کیوں چلتی رہی بھائی؟ کیا ایکسیڈنٹ صرف الکوہول والوں پینے والوں کا ہوتا ہے؟ اوبیسلی نہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس کا پھر ٹیسٹ ہوا اور اس ٹیسٹ میں یہ کلی ہوئی بات کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. بالکل ٹھیک. لہٰذا میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے عوام سے کہ نامور لوگ, لڑکیاں ہوں یا مرد ہوں, اگر ان کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے اس کو پازیٹیو انداز میں لیں. ٹھیک. ان کے ساتھ ہمدردی کریں. اسی طرح وہ ایک دوسرا حادثہ اس کی زندگی میں کہ وہ سیڑھیوں سے گر پڑی, ناک پہ چوٹ لگی, منہ پہ چوٹ لگی, جی سوشل میڈیا پہ تصویریں لگیں. اب بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھیں تو یہ حادثہ ہے نا. اچھا, میں نشہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. میری ملاقات بھی ہوئی نمرہ خان صاحبہ سے ایک نجی ہوٹل میں. وہ اپنا اسٹے کیے ہوئے تھا, مطلب جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں مختلف شہروں میں, مختلف کنٹریز میں اسٹے کرتے ہیں. تو یہ لاہور آئی ہوئی تھی کسی پروجیکٹ کے حوالے سے. تو میری بالکل سلام دعا آئی بڑی اچھی طریقے سے, اور بڑی ایک گڈ جیسچر میں ویلکمنگ. وہ ہوتا ہے نا, بندہ بڑا ایک طریقے سے ملتا ہے آپ کو, سلام دعا کرتا ہے, آپ سے پوچھتا ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہو, ہر حال میں پر امید ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں لگا کہ ان کے ساتھ پیچھے اتنے پرابلمس گزر چکے ہیں. تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک, مجھے ملاقات بھی ہوئی, سلام دعا بھی ہوئی, ہم نے ایک تصویر بھی لی. نہیں میں یہ آپ صرف آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا نا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے یہ اگر کسی مرد کے ساتھ ہو تو وہ بھی ہمت ہار جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک لڑکی کتنی کمزور تھی ویسے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے عورتوں جو برداشت دی وہ مرد کو نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے. تو بیماریاں عورتیں جو ہے بہت زیادہ برداشت کرتی ہے. وہ بیماریاں اگر مرد کو لگ جائے نا تو مرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناصر صاحب یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ان کو ایک دفعہ اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی. میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا جب آپ نے کہا نا کہ میری ہوٹل میں ملاقات ہوئی اور ہوٹل کے باہر یوں ملی اور بڑی اچھی ملی فلاں, تو مجھے اس کا وہ ہوٹل یاد آ گیا کہ اس ہوٹل کے باہر یہ حادثہ ہوا تھا. یہ کراچی کا ایک نجی ہوٹل تھا, وہاں یہ اپنی فیملی کے ساتھ گئی تھی. صحیح. اور وہاں باہر ہوٹل کے باہر جیسے ریسیپشن کے باہر یا گیٹ بڑے کے باہر, تو وہاں ایک دم اس کے آئے لوگ کچھ اس کو اغوا کرنے کے لیے, لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. وہ جیسے تیسے گارڈز کی وجہ سے بچ گئی یا عوام کی وجہ سے بچ گئی یا کیسے بچ گئی, اللہ تعالیٰ نے اس حادثے سے اس کو بچا لیا. اور یہ بھی ایک راز ہے آج تک کہ اس کو کس نے اغوا کرنے کی کوشش کی اور کیوں کی.
ادھر آج تک کسی نے نہیں سوچا. ٹھیک ہے, وہ میں یہ سوچتے ہیں طلاق ہوئی کیوں ہوئی, یہ چسکے لیں گے لوگ, کیسے ہوئی یہ بھی چسکے لیں گے, کس نے دی یہ بھی چسکے لیں گے, ان کے انٹرویو بھی کریں گے. لیکن ایک لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی, سوچنے کا تو یہ کام تھا یہ کون ہے, اس لڑکی کے پیچھے کون ہے, یہ کس کی سازش ہے, کون اغوا کرنا چاہتا تھا. وہ کوئی اربپتی باپ کی بیٹی تو نہیں تھی کہ جس کو اگر اغوا کرتے 2 کروڑ روپیہ مل جاتا. ایک آرٹسٹ تھی نا, تو اس آرٹسٹ کو کس نے اغوا کرنے کی کوشش کی, تو ادھر کسی نے نہیں سوچا. لیکن دیکھیں اس خوفناک یہ بھی ایک معمولی حادثہ نہیں کہ ایک لڑکی کتنے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گی کہ بھائی بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, باپ بھی ہے, ماں بھی, اور فیملی کی وجہ سے ہی بچت ہوئی, اللہ کا شکر. اور ہاں, اور کہ میں بچ گئی. لیکن یہ خوف تو ایک رہ جاتا ہے نا انسان کے, ٹراما تو obviously ساتھ رہتا ہے. تو وہ جو چیز ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کسی چیز کو ساتھ رکھا ہو. بالکل ٹھیک. کیونکہ اگر اس کی لائف کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایکسیڈنٹ ہونا, ایک شادی ہونا, طلاق ہونا, پھر شادی ہو جانا, پھر طلاق ہو جانا, لوگوں کا ڈسکس کرنا, میڈیا کا مقابلہ کرنا, وہ آج بھی کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اور سارے کا مقابلہ کرنا, سوالوں کا جواب دینا, اور اتنا کچھ, اور ان کا فیس کرنا, اور پھر مسکرانا اپنے دکھوں کو چھپا کر. کیا بات ہے. اپنے ہر حادثے کو چھپا کر, اپنی ہر کمزوری کو چھپا کر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یہ جہاں اتنے حادثے ہیں, اللہ کی ایک بلیسنگ بھی ہے. اور میرا پتہ نہیں دل کیوں کہتا ہے جتنا کچھ اس کے ساتھ حادثے ہوئے ہیں, جتنا کچھ اس نے برداشت کیا ہے, جتنے اس نے دکھ دیکھے ہیں, اور جتنے اس کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں, اور وہ آج بھی کھڑی ہے, کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر سارے حادثوں سے بچایا تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ کوئی ایسا کام ضرور کر گزرے گی, یہ میری پیشین گوئی ہے جس کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے. نمرا آج جس حساب سے ڈسکس ہو رہی ہے, اس کے بعد نمرا ایسے ڈسکس نہیں ہوگی. نمرا تاریخ کا ایک حصہ بنے گی انشاءاللہ. نمرا تاریخ لکھ کر اللہ کرے ایسے ہو. بالکل. اور یہ میرا ایمان ہے, اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کو خبر دے, اور ہر مرد کو یہ ہدایت دے کہ وہ شادیاں تو کریں, گھر تو بسائیں, لیکن اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک گھر اجڑ جائے تو زبانوں کو بند رکھیں, اپنے ظرف کا ثبوت دیں. یہ نہ کریں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, جو ہو گیا اس پر پچھتائیں, اتنا ہی کافی ہے. ناصر صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور جس طرح سے آپ نے اس کہانی کو بتایا ہے, اور لوگوں کو اس طرح سے انفارمیٹیو چیز بتائی ہے نمرا خان کے حوالے سے, اور لوگوں کو وہ سبق دیے ہیں جو دین سے ایک قربت کے, دین کو تھامنے سے جو فائدے ہیں وہ بھی بتائے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنی آڈینس سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس طرح کی مزید ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں, پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو کلک کر لیجئے, تاکہ آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ اسی طرح ملتے رہیں, اور آپ انٹرٹین ہوتے رہیں, اور آپ کو اسی طرح کی انفارمیشن ملتی رہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.